یاد رہیں گی آپ کو صحیح؟ پہلی دلیل کیا تھی؟ حضرت حسین کا کوئی خطبہ نہیں ہے. دوسری دلیل یہ تھی اگر کفر اور ظلم سامنے ہوتا صحابہ بھی. میری تیسری دلیل بڑی زبردست ہے، وہ جو میں نے کہا کہ حسین کے نادان دوست ہیں، نادان دوستی کرنے والے لوگ. حضرت حسین جب چلے نا مکے سے، صحابہ روکتے رہے، آپ کنبے کو لے کے نکل کھڑے ہو. کوفیوں نے خط لکھے تھے اور پھر انہوں نے وفد بھیجا تھا 60 بندوں پر مشتمل، بڑے چالاک ہوشیار، جو حضرت حسین کو سمجھا کے بجھا کے کہ آپ آئیں جی ہم طرف رہیں. حضرت حسین جب سالبیہ کے مقام پہ پہنچے، یہ ایک جگہ کا نام ہے سالبیہ، تو یہاں حضرت حسین کو اطلاع ملی کہ آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے کے لوگوں نے کیا کر دیا ہے. میں آپ کے علم میں ہے کہ حضرت حسین نے اپنے جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم کو بھیجا تھا. کیا کہ تحقیق کا صورتحال کیا ہے، اگر حضرات سازگار ہیں تو میں آ جاؤں. اطلاع پہنچی مسلم شہید ہو گئے. جو حوالہ میں پیش کرنے لگا فریقین کی کتابوں سے، اپنی کتابوں سے حوالہ پیش کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، دوسروں کی کتابوں سے حوالہ پیش کیا جائے. عام مزہ ہے. تاجر حسن اس کا نام ہے، سوکھن کی تعریف کرے. مزہ تو یہ ہے کہ دوسروں کی کتاب. جب اطلاع ملی کہ مسلم کو کوفیوں نے شہید کر دیے ہیں تو کتابوں میں آیا فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، ارادہ کیا کس کا؟ رجوع کسے کہتے ہیں؟ رجوع کا جڑا مشہور ہے وہ یو ٹرن. یو ٹرن، غلطی سے ایک راستے پہ نکل جائے بندہ واپس. فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، حضرت حسین نے ارادہ کر لیا لوٹنے کا. مسلم کے بھائی آ گئے، نہ کہ نہیں ہمارے بھائی کو مارا گیا، ہم اپنے بھائی کا کیا لیں گے؟ قصاص لیں گے بھائی کا. حضرت حسین نے مسلم کے بھائیوں کے سامنے اظہار کیا تم تیار ہو قصاص کے لیے تو میں بھی تیار ہوں. سچی سچی بات کرو. اور علم و دانش کے دائرے میں رہنے والے لوگوں اور صاحب عقل و دانش، خدا کے لیے بتاؤ اب اگلا سفر کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے؟ اس کے رائی میں تو اترو یار. اب اگلا سفر ہو رہا ہے مسلم کے قصاص لینے کے لیے. چلتے چلتے القرعہ کے مقام پہ پہنچ گئے. یہاں سے دو سڑکیں الگ ہو رہی ہیں، ایک کوفے کو جا رہی ہے، دوسری دمشق جا رہی ہے. دمشق دار الخلافت ہے یزید کا، وہ دمشق میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت حسین کہاں جانا چاہتے تھے؟ کوفے. یہاں دو رستے ہو رہے ہیں. اس جگہ پر عمر بن سعد ایک دستے کے ساتھ حضرت حسین کے سامنے آ گئے. عمر لوگ اسے عمر پڑھتے رہے، پتہ نہیں نہ کتنے پڑھے. عمر نہیں، عمر. اس کا مختصر نام کیا؟ ابن سعد. ابن سعد نکالتے ہیں نا گالیاں، ابن سعد.
کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے. کس کا؟ ان 10 صحابیوں میں شامل ہے حضرت سعد جسے میرے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی. نبی پاک نے ماموں کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سعد میرا ماموں ہے. کسی طریقے جب ماموں ہوئے تو پیش کرو. یہ دنیا کا واحد آدمی ہے کہ ایک جنگ میں نبی پاک سے تیر پکڑاتے ہیں. یہ تیر زنی کرتے ہیں، مائر تھے، اور نبی پاک ایک جملہ کہتے ہیں ارم یا سعد، ارم یا سعد فدا کا ابی و امی. ساتھ تیر چلاؤ، تجھ پر میری ماں بھی قربان، تجھ پر میرا باپ بھی قربان. ساری کائنات کی مائیں آمنہ کے لال کے قدموں پہ قربان، ساری کائنات کے باپ آمنہ کے لال کے قدموں پہ قربان، اور آمنہ کے لال کے ماں باپ اس کا یہ بیٹا ہے. ظاہر بات ہے تابعی ہوگا. صحابی کا جو بیٹا ہے کیا ہوگا؟ تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے کس کو دیکھا؟ جس کے متعلق میرے آقا نے کہا تھا جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے. جس نے صحابہ کو دیکھا میرا آقا کہتا ہے کہ اس پر جہنم کی آگ کیا ہو گئی. یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے عمر. اس نے راستہ روکا القرعہ کے مقام پر. حسین کدھر؟ کہ کوفے. کیوں؟ یہ خط لکھے گئے مجھے، بوریوں کے منہ کھولے. خط پہ مہر لگی ہوئی تھی، بڑے بڑے لوگوں کے نام تھے جن نے خط لکھ کے بلایا تھا. عمر ابن سعد نے کہا حسین اکنہ چودھریاں دے نام نے تے خط نے ذرا میرے دستے ویکھنا کہ سارے چودھری میرے نام کھڑے. حضرت حسین نے دیکھا، حضرت حسین نے ایک ایک آواز او فلاں او فلاں او فلاں، یہ خط تمہارے نہیں، تم نے نہیں لکھے، تم نے مجھے بلایا، آج اس فوج میں شامل ہو گئے ہو. آسان نہیں لکھے. یہاں حضرت حسین کو سمجھ آ گئی کہ میرے لال صحابیت نیک نیت ہے، نیت بالکل صاف ہے، دل میں کوئی فریب نہیں ہے. صحابی جو نیک نیتی سے سفر کر رہا ہے، یہاں آ کے واضح ہوا کہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا. اور وہ صحابہ جو مجھے سمجھاتے تھے وہ ٹھیک کہتے تھے. ایک ایک کر کے وہ سارے صحابہ یاد آئے. دھوکے اور فریب کا پتہ چلا. یہاں حضرت حسین نے 3 شرطیں پیش کی. کتنی؟ کوئی بندہ انکار کرے، ویسے کوئی ہٹ دھرم انکار کر دے، ہٹ دھرم ہی کرے، کوئی شرط نہیں، وہ ہٹ دھرم مان دے. میں نے 20 کتابوں کے حوالے لکھے. 10 اہل سنت، 10 اہل تشیع. تلخیص الشافی، جلال العیون، کشف الغمہ، 20 کتابیں. ان میں اہل سنت
سنت کے طرف منسوب کتاب طبری، البدایہ والنہایہ، ابن تیمیہ، دنیا کی کوئی کتاب کربلا کے موضوع پر لکھی گئی ہو اٹھاؤ، ہر کتاب میں حضرت حسین تین شرطوں کا کیا ہے؟ عمر بن سعد کے سامنے حضرت حسین نے کتنی شرطیں پیش کی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ پہلی شرط کیا تھی؟ مجھے واپس جانے دو۔ پہلی شرط کیا تھی؟ حضرت حسین کے تم نادان دوست ہو، حضرت حسین کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے، تمہارا نقطہ نظر مان لوں، حضرت حسین کی پوزیشن خراب ہوتی ہے اور میں حضرت حسین کے دامن پر کوئی داغ نہیں آنے دوں گا انشاءاللہ۔ تمہاری وجہ سے پوزیشن خراب ہو رہی ہے، تمہارے اس دعوے کی وجہ سے حضرت حسین کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے۔ سارے لوگ میری بات کو سنو اور جواب دیں۔ دیکھو اللہ کو حاضر ناظر کر کے جواب دیں، یہ نہیں کہ ہم بندیالوی کے سامنے بیٹھے ہیں یہ بندیالوی کی گل کرنی نہ، یہ کوئی بات ہوئی؟ بات وہ کرنی ہے جو یہاں ہے، حق کی بات کہنی ہے۔ وعدہ کرو پہلے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، حق کی بات کہو گے، میرے خلاف بھی ہوئی تو کہو گے، میرے خلاف ہو پھر بھی کہو، حق کی بات کہو۔ اگر سامنے کفر ہوتا، اگر سامنے ظلم ہوتا، شریعت بدل رہی ہوتی، نانے کا دین خطرے میں ہوتا، حکمران ظالم ہوتا، شرابی ہوتا، مال عورتوں سے نکاح کرنے والا ہوتا، سامنے کفر ہوتا، ظلم ہوتا، تو حیدر کرار کا بیٹا آگے بڑھتا یا پیچھے ہٹتا؟ لیکن یہاں حضرت حسین کیا کہتے ہیں؟ تم پوزیشن خراب کرتے ہو حضرت حسین کہ سامنے کفر تھا، سامنے ظلم تھا، اور حضرت حسین کیا کہتے ہیں؟ واپس جانے دو۔ کیوں موقع بدلا؟ کیوں موقع بدلا؟ اس لیے بدلا کہ یہاں آ کر انہیں سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ وہ جو صحابہ سمجھاتے ہیں یہاں آ کے سمجھ ہے، نیک نیت ہے نا، نیت بالکل نیک ہے، فوراً رجوع کر لیا، فوراً اپنا موقع بدلا، ورنہ مکے کے چوراہے پر صنف نازک سمیہ کو دو جانوروں سے باندھ دیا گیا، مخالف سمت میں دوڑایا جانا ہے، سمیہ کے دو ٹکڑے ہونے ہیں۔ این اس وقت پر ابو جہل کہتا ہے سمیہ جان پہ رحم کر، واپس آ جا، اس نبی کا دامن چھوڑ دے، میں اب بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ اور سمیہ کہتی ہے میرے جسم کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں، محمد کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا ہے۔ فقط مان تقاص، فقط مان تقاص۔ سمیہ نے موقع بدلا؟ موسیٰ بولو، بلال نے بدلا؟ تبتے ہوئے کونوں پہ لیٹ کے بدلا؟ زمیرہ نے بدلا؟ ابو فقیہ نے بدلا؟ امام احمد ابن حنبل؟ اختلاف کیا ہے؟ وقت کا قرآن کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ سارے علماء حکمران کے ساتھ ہو، امام احمد کھڑا ہے، درے لگ رہی ہیں، امام احمد کہتے ہیں میں اس چور کا احسان نہیں بھول سکتا کہ مجھے حکومت کے لوگ پکڑ کے لے جا رہے ہیں، وہ چور مجھے ملا اور کہنے لگا امام احمد میں چور ہوں، بارہا گرفتار ہوا،
میری چمڑی اکھیڑ دی گئی، میں نے کبھی چوری کا اقرار نہیں، حکومت مجھ سے نہیں منوا سکتی، تو اللہ کے دین کے لیے بات کر رہا۔ مجھے پھر جرأت ہوئی اس کی یہ بات سن کے، امام احمد کا بیٹا کہتا ہے جو درے میرے باپ کی پیٹھ پر مارے گئے تھے، اگر وہ ہاتھی کی پیٹھ پہ مارے جاتے ہاتھی بھی برداشت نہ کرتا، ہر درہ مارنے کے بعد وہ پوچھتے مانتے ہو قرآن مخلوق ہے، مانتے ہو؟ تو امام احمد کہتے ایتونی بکتاب اللہ وبسنت رسول اللہ، دروں سے نہ منواؤ، منوانا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب پیش کرو یا محمد کا فرمان پیش کرو، وہ پیش کرو منواؤ۔ امام احمد نے موقع بدلا؟ حضرت حسین کہتے ہیں مجھے واپس جانا، یا مجھے اسلام کی سرحدوں پر کسی سرحد پہ پہنچا۔ کس کی سرحد ہے؟ حکمران کون ہے اور سرحدیں کون سی بن گئی؟ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ جہاد کرنے کی، جب وہاں جہاد کریں گے۔ دوسری شرط، تیسری شرط، یا مجھے یزید کے پاس لے چلو، فَهُوَ ابن امی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، جو میرے متعلق رائے قائم کر، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ذہن ہے آپ کا؟ یہ جو تیسری شرط کہ مجھے یزید کے پاس لے جائے، میں خود اس سے اپنا معاملہ طے کروں۔ ایک روایت میں آیا فَعَزَا یدی فی یدی، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھنے کے لیے، لفظ ہے تاریخ کے، تو ابن سعد کے دستے نے قتل کرنا، ان کی تو بات مانی جا رہی ہے، ان کی تو بات تسلیم ہو گئی ہے، وہ جو چاہتے تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان رہے ہیں۔ القراء کے مقام پر یہ تیسری شرط جب تسلیم ہو گئی تو حضرت حسین نے کوفے کا راستہ چھوڑا اور دمشق کے راستے پہ چل دیے۔ اب کس کے پاس جا رہے ہیں؟ یزید کے پاس، یزید کے پاس۔ وہ جنہوں نے خط لکھے تھے، جن کے دستخط تھے، جن کی مہریں تھیں، اور وہ 60 کوفی جو مکے سے ساتھ لا رہے تھے، وہ حضرت حسین کو کیوں لا رہے تھے؟ کوفیوں نے خط کیوں لکھے تھے؟ بولو کیوں لکھے تھے خط؟ کیوں حضرت حسین کو بلایا تھا؟ بولو اگر کسی کے سمجھ میں کچھ آتا ہے تو، کوئی سازش سمجھ آتی ہے تو بولو۔ حضرت معاویہ کی حکومت سے پہلے جو اختلاف تھا، آپس کی جنگیں، آپس کی لڑائیاں، یہی شرارتی لوگ تھے، یہ مٹے نہیں تھے، دب گئے تھے، ان کے پاس پھر موقع تھا حضرت حسین کو ڈھال بنا کے مسلمانوں کے درمیان کیا کروا دیں گے، یہ مقصد تھا۔ ان کا جال تار تار ہوتا نظر آیا، ہمارا سارا منصوبہ ختم ہو گیا، حضرت حسین یزید کے پاس جا رہے ہیں، انہوں نے شب خون مارتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں پر حملہ کیا، جو سامنے آیا اسے شہید کرتے گئے، اور خطوں کو جلانے کے لیے خیموں کو کیا لگا دی؟ یہ سارے لوگ لکھیں گے۔ کل یا آج میں نے روزنامہ دنیا میں ایک مضمون پڑھا ہے، اس میں یہ 3 شرطیں لکھی ہیں، خیموں کو جلانے کی وجہ بھی اس نے لکھی ہے۔ میں نے کہا تم لکھو گے کہ خطوں کو جلانے کے لیے خیموں کو آگ لگا دی گئی، جو راستے میں آیا اسے کاٹتے چلے گئے، ایک تیر سے 2 شکار ہوئے، حضرت حسین یزید تک نہ پہنچ سکے، اور دوسرا شکار یہ تھا کہ سارا ملبہ اس قتل کا، شہادت کا، کہ
کس پر ڈال دیا گیا؟ ایسی کیا کہتے ہیں وہ مداری لوگ، ڈگڈگی، ایسی ڈگڈگی بجائی اہل سنت ناچنے لگی، اس ڈگڈگی پہ ناچنے لگے اہل سنت، اور انہوں نے بھی کہا یزید نے قتل کیا تھا، جنہوں نے قتل کیا وہ صاف بچ گئے، جنہوں نے حضرت حسین کو مارا، شہید کیا، خیمے لوٹے، آگ لگائی، وہ بچ گئے۔ یہ سارا مقالہ جو بیٹھا ہے دمشق، میں ابھی پیش کروں، آج میں ایسے حوالے پیش کروں جس میں ثابت کروں کہ حضرت حسین کے قاتل وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھ کے بلایا تھا، جنہوں نے خط لکھے وہی قاتل ہیں۔ بتاؤ خط کس نے لکھے تھے؟ صوفیوں نے۔ یزید نے خط لکھے تھے؟ دمشق والوں نے لکھے تھے؟ خط لکھنے والے ہیں کوفی، جنہوں نے خط لکھے انہی لوگوں نے حضرت حسین کو کیا کر دیا؟ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے یہ انتہائی ظلم کیوں بھائی؟ حالت مسافری میں بے گناہ، نہ وہ لڑنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ خواتین ہیں، ان کے ساتھ بچی ہیں، معصوم لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے ساتھ ہیں، وہ لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، حالت مسافری میں بلا وجہ انہیں شہید کیا گیا۔ من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی سزا کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، ہمیشہ رہے گا جہنم میں، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان پہ اللہ کا غضب ہے۔ عام مومن کو قتل کرنے والے کی سزا جہنم ہے، اور حسین صرف مومن نہیں ہے، میرے نبی کا صحابی ہے، نواسہ رسول ہے، مرتبہ، مقام، درجہ، عظمت، عزتیں باقی ساری امت سے کیا ہے؟ بلند ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ جن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا وہ جہنمی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور سے بولو، کوئی جو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں نہیں کہتا فلاں پہ ہم لعنت کر رہے ہیں، نہیں، جن لوگوں نے حضرت حسین اور ان کے کنبے کو شہید کیا ان پر لعنت ہے، لعنت ہے، جو بھی ہے، جس کا بھی ہاتھ ہے، جس کی بھی رائے، حضرت حسین کو شہید کرنے والے لوگ، ان کے کنبے کو شہید کرنے والے لوگ جہنمی ہیں، جنت کی ہوا بھی نہیں سن سکتے۔ یہ لوگ جو شہید کبھی ہمیں ان کے نام تو بتاؤ گا، ہم غریب جو پوچھنا چاہتے ہیں کہ کربلا کے شہیدوں کے نام بتاؤ، تم کہتے ہو اور تو ادھر سے آیا تھا، اور کا نام لیتے ہو، شاعروں کے نام لیتے ہو، علی کے بیٹوں کے نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ حسین کے بھائیوں کے نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ کوئی نہیں بتائے گا تمہیں۔ یہ میں کیا کہوں، میں ہی بتاؤں گا۔ حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا تھا ابو بکر، زور سے بولو، زور سے بولو۔ اور آج
ساتھیوں میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، یہاں بریلوی مکتب فکر کے کوئی دوست آئے ہیں جن کا بریلوی مکتب فکر سے تعلق ہے. یہ ہمارے پڑوس میں ایک گدی ہے سیال. اس گدی کے گدی نشین ہوئے پیر قمر الدین سیالوی. میں نے انہیں دیکھا بھی ہے، میں ان کی تقریریں بھی سنی، قریب بیٹھ کے سنی ہے. ختم نبوت کی تحریک میں ہم نے اکٹھا کام کیا. اہل علم آدمی، میرا گدی نشین نہیں سی، ان میرے گدی نشین. علم کوئی نہیں، بڑوں کی اولاد ہے، بڑوں کی اولاد. وہ واقعی عالم تھا، صاحب مطالعہ آدمی، پیر قمر الدین سیالوی. ان کی کتاب ہے مذہب شیعہ. کیا نام؟ مذہب شیعہ. مل جائے گی آپ کو، کہیں اور نہ ملے تو سیال تو مل ہی جائے گی. ان کے گاؤں میں تو ملی، پتہ نہیں آپ ان کی ذریت اولاد وہ کتاب چھاپ رہی ہے یا نہیں چھاپ رہی. میں نے اس کو پڑھا، میں نے وہ کتاب پڑھی. پیر قمر الدین سیالوی مذہب شیعہ، صفحہ 108. اب جو نئی چھپی ہوگی ہو سکتا ہے کوئی صفحہ بدل گیا. میرے پاس پرانی، میرے والد صاحب کے پاس تھی. صفحہ 108 وہاں پیر صاحب لکھتے ہیں، اہل تشیع کی کتابوں کے حوالے دے کر لکھتے ہیں. حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، دوسرے کا عمر، تیسرے کا عثمان تھا. اب یہ حوالہ میرا نہیں، یہ بریلوی مکتب فکر سے جو ہمارے دوست آئے ہیں، بھائی ہمارے آئے ہیں، عزیز ہمارے آئے ہیں، بزرگ ہمارے آئے ہیں، یہ ان کے لیے حوالہ. آپ کو پتا پیر قمر الدین سیالوی زبردست خلاف تھے ان کے. ان کا ایک فتویٰ آپ کو سنوں گا، دم رہے فتویٰ دیتے تھے. کیوں؟ صاحب مطالعہ آدمی تھے، انہوں نے کتابیں پڑھی، ان کے مذہب کو سمجھا، تحقیق کی، تحقیق کر کے پیر صاحب اس نتیجے پہ پہنچے. پھر ایک کتاب لکھی مذہب شیعہ، اس کا نام رکھا. کیا تھا؟ حضرت علی کے 3 بیٹوں کے نام کیا تھا؟ اور پیر صاحب نے ویسے نہیں لکھا، کتابوں کے کیا دیے؟ حوالے. کتابوں کے حوالے. بچوں کے نام دشمنوں کے نام پہ رکھتے ہو کہ پیاروں کے نام پہ؟ شاباش. حضرت علی کو پیار کس سے تھا؟ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کو برا بھلا کہنے والوں کا علی سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. حضرت علی سے تعلق ان کا ہے جو ابو بکر، عمر اور عثمان کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام کیا رکھا؟ حضرت حسن کی شان. ان کے یہاں بیٹا، بابا اللہ نے آپ کو پوتا دیا، نام فرمایا اس کا نام بھی ابو بکر، پوترے کا نام بھی ابو بکر. حضرت حسین کے بیٹے کا نام ابو بکر. ایک جملہ کہوں، آپ کو پسند آیا پھر سبحان اللہ. کربلا کے میدان میں اس مجاہد نے سب سے پہلے حضرت حسین کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا. وہ حضرت حسین کا بھائی ابو بکر تھا. وہ کربلا میں ساتھ ہے. لیکن تم اگر ان کا نام لوگے تو پوری عمارت دھڑام کر کے گر جائے گی. تم نے کہا علی اکبر، علی اصغر، علی اکبر، علی اصغر تم نے کہا. یہ ابو بکر و عمر ہے. ان کے نام کیا ہے؟ ابو بکر و عمر.
میں نے پچھلے سال بھی کہا، آج پھر کہنا چاہوں، لیکن وہ حضرات جب بیان کرتے، جب ضرب لگاتے ہیں کسی پر ضرب، سارا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے، واہ 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 واہ. ساڑھے سنی جڑے یہ سن انہیں گوڑے نہیں سر دیتا، یہ آدھے مولوی کی لگے رہا سن پڑے تو باہر. مثال تو تھوڑی سی غلط ہے، لیکن آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے دے ہی دیتا ہوں. وہاں بجرا میں ملک ہے نا، چودھری اور ملک، انہوں نے گجرا کرا، گجرا. تو وہ جو آئے نا گانے والے بجانے والے، انہوں نے اپنا فن شروع کیا، تو گانا شروع کیا. تو رات کچھ بیت گئی تو ملکوں کو نیند آ گئی، کوئی ملک یوں گرتا ہے، کوئی ملک یوں گرتا ہے. تو وہ گانے والے کہتے ہیں ملک جی اساں ایڈی محنت کر رہے ہیں تے تسی ستے پے ہو. ملک آخیا تسی گائی رکھو، سن تھوڑے دن بعد سن تھوڑے دن. تو یہ سن ہے نا، جملہ ایسا ہے آپ تڑپ جائیں. آپ میں سے جن جن کو ابو بکر عمر عثمان سے محبت، جن جن کو لفظ غلط نکل گئے، سب کو محبت. اگر محبت نہیں تو وہ مومن کہے، اہل سنت کہے. سب کو محبت ہے تو آپ تڑپ جائیں. تڑپ کے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دینا ہے جو میں نے ضرب لگا. اس میرے جملے میں پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کی تقریر ہے. ایک جملے بندیالوی کہتا ہے جس گھر کے کمروں میں، جس گھر کے برآمدوں میں، جس گھر کے آنگن میں، جس گھر کے سین میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بچے کھیلتے ہو، وہ گھر شینوں کا نہیں سنیوں کا ہوا. حضرت جعفر طیار کا بیٹا. جعفر طیار کون ہے؟ حضرت علی کے بھائی، بڑے بھائی. حضرت حسین کا کیا لگا؟ چچا زاد بھائی. کیا؟ حضرت حسین کا چچا زاد بھائی ہاشمی قریشی عبداللہ، اس عبداللہ کی بیٹی. کر دو گے برداشت؟ کر دو گے ہضم؟ میں چٹنی تو بغیر ہضم کرانا ہے. حضرت عبداللہ ابن جعفر
اگر یزید ایسا ہوتا جیسا تم کہتے ہو تو وہ اپنی بیٹی دیتے، اگر بعد میں ایسا ہو گیا تو بیٹی واپس بنا لیتے. یہ بیٹی حضرت زینب کی بطن سے نہیں، یہ ذہن میں یہ ام محمد حضرت زینب کے بطن سے نہیں، حضرت زینب کی ستیلی بیٹی حضرت عبداللہ کسی اور بیوی سے. بولو اگر تمہیں تاریخ کا کوئی پتہ ہے تو بولو. حضرت حسین کی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہے، عمر میں حضرت حسین سے بڑی ہے. ان کا مزار کہاں ہے؟ بولو. اس کو تو آپ کوئی جھٹلا نہیں سکتا. بھائی کوئی تعریف کرے، کون جھٹلائے؟ زینب کی قبر دمشق میں ہے، دمشق میں مزار حضرت زینب کا دمشق میں. حضرت جی آپ کی معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں، بنو امیہ کے قبرستان میں ہے. سیدہ زینب کی قبر کس قبرستان میں ہے؟ بنو امیہ کے قبرستان میں حضرت زینب مدفون ہے. دنیا کا کوئی بندہ مجھے مطمئن کرے، مجھے مطمئن کرے دمشق میں زینب کا کون رہتا تھا؟ مجھے مطمئن کرو. ان کا کوئی بیٹا، ان کا کوئی بھائی، ان کا کوئی چچا، ان کا کوئی ماموں، مطمئن کرو مجھے. آج میں نے ایک مضمون پڑھا دنیا روزنامہ دنیا میں، مضمون بھی ہمارے عالم کا نہیں تھا، فریق مخالف کے بڑے عالم کا مضمون. وہ لکھتے ہیں زینب کا مزار دمشق میں ہے. جب یہ دوسری بار دمشق گئی، کیوں کی دوسری بار کیوں گئی؟ کس لیے گئی؟ کس کے ساتھ گئی؟ دوسری بار دمشق گئی. دمشق میں مزار ہے، کیوں؟ کربلا کے اس واقعہ کے بعد جب یہ قافلہ دمشق پہنچا تھا، یزید کے دربار میں 1 مہینہ وہاں رہا، سارے لوگ مدینے پلٹ گئے. حضرت زینب اپنی ستیلی بیٹی کے گھر، کیوں؟ عبداللہ بن جعفر نے طلاق دے دی تھی، ان کے خاوند نے کیا دے دی تھی؟ طلاق دے دی. اور محمد ان کے 2 بیٹے تھے، وہ کربلا میں شہید ہو گئے. 2 بیٹے شہید ہو گئے، خاوند نے طلاق دے دی، تو یہ کس کے پاس رہ گئے؟ ستیلی بیٹی کے پاس. وہ کس کی بیوی تھی؟ وہی انتقال ہوا، پھر وہی ان کا کیا بنا؟ آپ یہ کسی سے پوچھیں. بدی عالمی یہ بات کہہ گئے حضرت زینب وہاں کیا کیوں رہتی تھی؟ کس کے پاس رہتی تھی؟ دیکھیں بڑا مارکت الآراء مسئلہ ہے. حضرت حسین کا قاتل تھا. کچھ لوگوں نے کہا بھئی یزید قاتل ہے، یا ابن زیاد قاتل، یا ابن سعد قاتل. میں کہتا ہوں کہ جو مقتول ہوتا ہے، مقتول یعنی قتل ہونے والا، اگر وہ فوت ہونے سے پہلے قاتل کی نشاندہی کر دے تو پھر اس کی گواہی کیا ہوگی؟ آج بھی نزا کی حالت میں مرنے والا یہ بتائے کہ میرا قاتل فلاں ہے، اس کی گواہی کیا ہوتی ہے؟ معتبر ہوتی ہے. میں سب سے پہلے حضرت حسین سے پوچھنا چاہتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خود بتائیں کون انہیں گھیر رہا ہے، کون ان کے قتل کے درمیان. دیکھیں ایک یہودی عورت قتل ہو گئی، نبی پاک کے پاس لایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ قتل. آپ نے اس سے پوچھا تیرا قاتل فلان؟ فلان
بول نہیں سکتی فلان پوچھتے رہے. ایک کا جو نام لیا میرے نبی نے اسی کو کہا, مرنے والے نے بیان دیا اس کو قاتل. حضرت حسین کس کو اپنا قاتل کہہ رہے ہیں؟ یہ ناسخ التواریخ ہے. آپ تھک تو نہیں؟ نعرہ تکبیر. کتنے گھنٹے؟ کتاب کا نام ناسخ التواریخ ہے. اس کا صفحہ 156 ہے, قلت چھٹی ہے. ہماری نہیں ہے یہ کتاب, انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے, بات ان کی, انہی کی میں پھر سنبھالتا ہوں. چراغ میرا ہے, رات ان کی. کتاب میری نہیں ہے. ناسخ التواریخ, اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے باہر بیٹھے ہیں مغموم اور پریشان. ایک بندے نے پوچھا آپ پریشان کیوں ہیں, آنکھوں سے آنسو کیسے ہیں؟ فرمایا ہی یہ جو میرے پاس خطوط ہیں یہ کوفہ کے لوگوں کے خطوط ہیں جو انہوں نے مجھے لکھے ہیں, اور اب یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. حضرت حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کرنا کون چاہتے ہیں جنہوں نے مجھے؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان. میرے پاس اور حوالے ہیں لیکن میں ایک حوالہ ہی کافی سمجھ رہا ہوں. زین العابدین یہ کربلا میں موجود ہیں, چشمدید گواہ ہے, موقع دا گواہ, موقع دا. شہادت کس کی معتبر ہوتی ہے؟ موقع کے گواہ کی. موقع دا گواہ. کہتے ہیں یہ بچے تھے 24 سال عمر ہے. ان کا بیٹا محمد باقر 2 سال کے ہیں, ان کا بیٹا بھی 2 سال کا ہے, اور ان کی عمر 24 سال ہے. جب کربلا سے چلے کانا مریضن, تو کیا تھے؟ بیمار تھے. کوفہ کی عورتیں گریبان چاک کر کے رونے لگی, سینہ کوبی کرنے لگی. والرجال معهم یبکون, اور کوفے کے مرد بھی عورتوں کے ساتھ مل کر, معهم یبکون, عورتوں کے ساتھ مل کر رونے لگے. تو حضرت زین العابدین نے کیا کہا؟ سناؤ, دو سے بولو. حضرت زین العابدین نے کہا ان ہؤلاء یبکون, یہ لوگ رو رہے ہیں. فمن قتلنا غیرہم, تو ان کے علاوہ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ یہ رو رہے ہیں تو ان کے علاوہ ہمیں قتل کس نے کیا؟ کس کو قاتل کہا؟ کوفیوں کو. کوفے کے لوگ. یہ تیسرا بیان ہے سیدہ زینب کا. یہ دیکھیں, وہ حضرات تو کہتے ہیں انہوں نے خطبے دیے, بالکونی میں آئیں, تقریریں کی. میں اس بات کو نہیں, حیدر کرار کی بیٹی حسنین کی ہمشیرہ ہو اور بالکونی میں آ کے خطبے دے, لیکن چونکہ تمہاری کتابیں ہیں, ناسخ التواریخ نے لکھا, جلاء العیون نے لکھا کہ جب وہ رونے لگے کوفے کے لوگ, تو حضرت زینب نے کہا تم ہم پر روتے ہو حالانکہ تم نے ہمیں مارا, واللہ تم پر لازم ہے کہ بہت روو اور کم ہنسو. سمجھ رہے ہو کہ کون نہیں سمجھ رہے؟ کون نہیں سمجھ رہے؟ بہت
ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہو گے، کل اپنے نبی کو کیا جواب؟ یہ زینب کا بیان۔ اس کے بعد یہ فاطمہ بنت حسین ہے، حضرت حسین کی بہن ہے فاطمہ، احتجاج طبرسی، ہماری کتاب نہیں ہے، صفحہ 157 ہے۔ کیا کہا؟ یا اہل کوفہ، اور کوفہ کے لوگوں، فکذبتمونا، تم نے ہماری تکذیب کی، وکفرتمونا، تم نے ہماری ناشکری کی، ورأیتم قتالنا حلالا، تم نے ہمارے قتل کو حلال سمجھا، اموالا نہبا، اور تم نے ہمارے مالوں کو لوٹ لیا، کما قتلتم جدنا بالامس، کس طرح کل تم نے ہمارے دادا کو قتل کیا تھا، اس طرح کل تم نے ہمارے دادا حضرت علی کو قتل کیا تھا، اسی طرح تم نے ہمیں یہاں قتل کیا۔ یہ ان کا بیان ہے۔ یہ ہے کہ سکینہ، یہ حضرت حسین کی کیا ہے، اور جن کو 6 سال کی دکھایا جائے، 6 سال کی ہے۔ کل میں ایک سنی عالم کی تقریر سن رہا تھا، وہ یہی بیان کرتا، ایک جگہ پہ قافلہ رکا، رات کا وقت تھا، کہ زین العابدین نے اپنی پوری زینب کو کہا بچے میں گر لے، پورے نہیں، بچے گنے، پتہ نہیں کتنے سم جڑے پورے کرنے سم، کیسی کیسی روایتیں نقلی کہا۔ نے کہا سکینہ این انت سکینہ، سکینہ تم کہاں ہو؟ سکینہ کو نہیں دیکھا، سکینہ حضرت حسین کے لاشے سے یہ 4 سال کی، یہ 4 سال کی نہیں ہے، شادی شدہ ہے، 25 سال کی عمر ہے اس کی، حضرت حسین کی یہ بیٹی ہے حضرت سکینہ۔ یہ کوفے سے جانے لگی تو ان کے خامد مصعب کو کربلا میں شہید کیا گیا تھا، اہل کوفہ نے گھیر لیا اور دعا دینے لگے اللہ تم پہ راضی ہو۔ انہوں نے کہا اللہ تم پہ کبھی راضی نہ ہو۔ قتل تم ابھی، ابھی کا معنی ہوتا ہے میرا باپ، قتل تم کا معنی تم نے کیا کیا، کن کو کہہ رہی ہیں، قتل تم ابھی، تم نے میرے باپ کو قتل کیا، بجدی، میرے دادا کو قتل کیا، باخی، میرے بھائی کو قتل کیا، بعمی، میرے چچا کو قتل کیا، بزوجی، میرے خامد کو قتل کیا، میں بچی تھی تو تم نے مجھے یتیم کر دیا، اور میں بڑی ہوئی تو تم نے مجھے بیوہ بنا کے، کن کو خطاب کر کے کہہ رہی ہوں؟ تو حضرت سکینہ بھی کیا کہتی ہیں کہ میرے بابا کے قاتل کون ہیں، کوفے کے، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم، حضرت حسین کی بہن ہے ام کلثوم، ان کا بیان یہ سب ناسخ التواریخ سے پڑھ رہا ہوں۔ تقتلنا رجالکم، تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا اور تمہاری عورتیں ہم پر ہونا چاہتی ہیں۔ تو ام کلثوم حضرت حسین کی بہن نے بھی کوفیوں کو خطاب کیا کہ تمہارے مردوں نے ہمیں کیا کیا، قتل کیا۔ ایک حوالہ میں آج پہلی مرتبہ یہ دے رہا ہوں، یہ کس سے پیش کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اور حوالہ بھی بخاری، کسی تاریخ کی کتاب کا نہیں، بخاری کا حوالہ ہے۔ حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن عمر حج کے موقع پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ اگر احرام کی حالت میں بندہ مکھی مار دے یا مچھر مار دے تو کیا چٹی آئے گی، کفارہ کیا ہوگا، مکھی اور مچھر مارنے کا کیا کفارہ ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا من این
کوفہ عراق سے ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا قتلوا ابن النبی، تم نے اللہ کے نبی کے بیٹے کو قتل کیا تھا، اس کا قصاص تو نہیں پوچھتے ہو، مکھی اور مچھروں کا قصاص پوچھنے کے کیا ہو؟ قد قتل ابن النبی، تم نے اللہ کے نبی کے بیٹے کو قتل کیا تھا. بس سمیت النبی، اور میں نے اللہ کے نبی سے خود سنا تھا کہ حسن حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں. حسن حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں. عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا اشارہ کیا کہ قاتل کون ہے؟ حضرت حسین کے. عراق کے لوگ قاتل ہیں، کوفے کے لوگ قاتل ہیں. اچھا ایک حوالہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں، اگر مجرم خود اقرار کر لے، بولو بھائی بولو، پھر کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ کبھی آپ نے کوئی مقدمہ جھیلا ہو، ہم نے 20 مقدمے جھیلے، تو فرد جرم جب لگتی ہے، فرد جرم، تو فرد جرم میں اگر بندہ جرم کا اقرار کر لے کہ جو جرم ان پہ لگ گیا ہے یہ میں نے کیا ہے، اس کے بعد کیس آگے چلے گا؟ گواہیاں ہوں گی؟ ہاں. جج کیا دے دے گا؟ ہاں جرم سے انکار کرے کہ جو مجھ پر آپ جرم لگانا چاہتے ہیں میں نے یہ جرم نہیں کیا، پھر کیس چلتا ہے، پھر کیس چلتا ہے. تو جب مجرم خود اقرار کر لے، آئیے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، مجالس المومنین، قاضی نور اللہ شوستری سے، صفحہ 241 ہے، اور کتابوں نے بھی اسے نقل کیا. یہ ذرا آپ غور سے سنیں گے، سارے حالات غور سے سنیں گے. کوفہ کے لوگ جو بڑے بڑے لوگ تھے، سردار تھے، چودھری تھے، یہ کربلا کے بعد مل بیٹھے اور افسوس کرنے لگے کہ حسینی قافلے کے ساتھ جو کچھ ہم سے ہوا، ہمیں دنیا آخرت کا خسارہ ہوا، نقصان ہوا. ہم نے حسین کو بلایا، پھر بدعہدی کی اور تلوار چلائی. ہم شرمسار ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں. ہم شرمسار ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں. اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح ہم ایک دوسرے کو قتل کریں. جس طرح بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی تھی جب بچڑے کی انہوں نے عبادت کی تھی، ایک دوسرے کو قتل کرو. تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہیے. یہ کہتے ہوئے وہ سب کے ساتھ زانو کے بل زمین پر گر پڑے. کوفے کے لوگوں نے خود اقرار کیا کہ حضرت حسین کو ہم نے بلایا تھا، بدعہدی کی، اور وقت آنے پر ہم نے حضرت حسین کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. یہ حضرت حسین کے گھر کی گواہیاں ہیں، ان کی اپنی گواہی، ان کے بیٹے کی گواہی، ان کی بیٹیوں کی گواہی، ان کی بہنوں کی گواہی ہے، عبداللہ ابن عمر کی گواہی ہے، خود کوفیوں کی گواہی ہے. تو کیا ثابت ہوا؟ حضرت حسین کے قاتل وہی لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھ کر حضرت حسین کو بلایا تھا. وہ کون تھے؟ زور سے بولو. وہ کون تھے؟ کوفے کے لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھ کے بلایا تھا. وہی حضرت حسین کے کیا ہیں؟ قاتل ہیں. اللہ حضرت حسین کے قاتلوں پر بے شمار لعنت کرے. ہم سوالوں کے جواب دیں گے، تھوڑے سے جواب دیں گے. آپ میں سے بھی لوگ تقریر تو ہو گئی، بیان تو ہو گئی، وہ آپ سننا چاہتے ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا. جو حضرات سننا چاہیں گے انشاءاللہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. پہلی پرچی ہے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین. خواجہ معین الدین اجمیری کے شعر ہیں، سرداد نہ داد دست کر دست یزید، آپ کا خیال اس سے مختلف ہے. اور خواجہ معین الدین اجمیری کا خیال اور ہے. دیکھیں
جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ بڑے شوق سے کوئی خوشی سے جائیں، ٹھیک ہے، اور جو باہر کے حضرات ہیں وہ اندر آ جائیں گے ان کی جگہ پہ اندر آ جائیں۔ دیکھیں آپ ایک طرف توجہ کریں، دیکھیں کل اخباروں میں یہ شعر چھپے گا، ہمارے واعظین خطیب مقررین اپنی تقریروں میں یہ شعر پڑھیں گے اور خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے پڑھیں گے۔ میں نے کہا کہ میں تحدی، تعدی، چیلنج، تکبر اس کا میں قائل نہیں ہوں، میری یہ عادت نہیں، لیکن بعض اوقات چیلنج کے رنگ میں جب بات کی جاتی ہے سمجھانے کے لیے تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے، زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی، دنیا کا کوئی آدمی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کی کسی کتاب سے یہ شعر ثابت کر دے ہماری صدا پہنچ یعنی حضرت معین الدین اجمیری کے یہ شعر نہیں، یہ منسوب کیے گئے۔ یہ لکھنؤ کا ایک شاعر تھا، اس کا نام بھی معین الدین تھا، وہ میرا ہم مسلک نہیں تھا، یہ اس کے شعر ہیں، سنیوں میں مقبول بنانے کے لیے اسے خواجہ معین الدین اجمیری کی طرف منسوب کر۔ آپ مجھے بتائیں، یہ فارسی ہے، فارسی، آپ فارسی جانتے نہیں جانتے؟ آپ سنتے ہیں ہمارے خطیب پڑھتے ہیں، سر مارتے رہتے ہیں، سرداد ندا دست کر دست نزید حقا کے بنائے لا الہ ہستو۔ سبحان اللہ، اس کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ جانتے ہیں معنی اس کا؟ قوالی کر رہا تھا اور اس نے مصرع اٹھایا، دریا و حباب اندر، دریا و حباب اندر، دریا و حباب اندر۔ حباب کہتے ہیں اس بلبلے کو جو دریا کے اوپر آ جائے، وہ کہتے ہیں پورا دریا اس بلبلے میں ہے۔ اس میں شاعر کا تخیل تھا، تو وہ جو قوال تھا وہ لگا تھا دریا و حباب اندر، دریا و حباب اندر۔ تو قوالوں کی عادت ہوتی ہے ایک رب ایک مصرے میں رگڑا اللہ وقت آگے بیٹھی تھی قوم، وہ ایک لطیفہ ہے نا بھائی، وہ قوالی کر رہا تھا تو اس نے قوالی چھڑی، کل کچھ دی نہیں، کل دسم دی نہیں، کل کچھ دی نہیں، کل دسم دی نہیں، کل کچھ دی نہیں، کل دسم۔ تو 5 منٹ کہا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، سکتا کہ نہیں باپ کسی کا نہ سکے کچھ دی نہیں، کل دسم دی نہیں۔ قوالوں کی عادت دریا و حباب اندر، دریا و حباب اندر، دریا بلبلے کے اندر ہے۔ ایک آدمی کو حال چڑھ گیا، دوسرے بندے نے کہا یار مصرع ایڈا اعلیٰ کوئی نہیں، دریا و حباب اندر حال کیوں چڑھ گیا؟ اس نے کہا واہ مصرع اعلیٰ نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے دریا میں بہا بندر۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ دریا و حباب اندر۔ کس نے کیا سمجھا؟ دریا میں بہا۔ اس نے کہا یار دریا میں بندر بہ بھی جائے، اس میں سر مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا یار دریا میں جب بندر بہ کے جا رہا ہوگا تو مزہ کتنا ہوگا، تو پتہ کہتا ہوتا کوئی نہیں۔ حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم جناب عالی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد یقیناً حسین نے رکھی تھی۔ بنا کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد۔ کس پہ تبرہ ہو رہا ہے؟ حضرت حسین نے رکھی تھی کہ حسین کے نانا نے رکھی تھی؟ مارے کھا کھا کے لا الہ الا اللہ کی بنیاد حضرت حسین نے رکھی تھی کہ حبشے کے بلال نے رکھی تھی، سمیہ نے رکھی تھی، ابو فقیہ نے رکھی تھی، زنیرہ نے رکھی تھی؟
حضرت حمزہ نے جسم کے 12 ٹکڑے کروا کے رکھی تھی، صحابہ نے ہجرت کروا کے رکھی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازہ ہوا، کس نے پڑھایا تھا؟ یقیناً ہوا جی، کیوں نہیں ہونا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی، دفن تدفین بھی ہوئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ ان کے بیٹے زین العابدین نے پڑھایا تھا۔ مختلف کتابوں میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ بعض علماء سے سنا ہے کہ سب خرابیوں کی بنیاد بنو امیہ ہے۔ اسلام کے لیے بنو امیہ کی کوئی خدمات نہیں تھی۔ میں اس پر روشنی ڈال چکا ہوں۔ بنو امیہ کی خدمات کیا تھی؟ میرے نبی نے اپنی 3 بیٹیاں کس کو دی؟ بنو امیہ کو۔ اور فتح مکہ کے دن میرے نبی نے کہا جو آدمی بیت اللہ کی 4 دیواری کے اندر آ جائے میں اس کو امن دے دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کی 4 دیواری کے اندر آ جائے محمد اس کو بھی امن دے دے گا۔ یہ ابو سفیان کون ہے؟ بنو امیہ۔ میرے نبی نے اس کے گھر کو دار امن قرار دیا ہے۔ میں منفی رنگ اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی کا گھر مکے میں نہیں تھا، حضرت عباس کا گھر مکے میں نہیں تھا، عبداللہ ابن عباس کا گھر مکے میں نہیں تھا، قریشیوں کے گھر مکے میں نہیں تھے۔ میرے نبی نے کس کے گھر کو دار امن قرار دیا تھا؟ بنو امیہ کے گھر کو دار امن قرار دیا۔ صحابی ہونے کے لیے کم از کم کتنی عمر ہونا ضروری ہے؟ یہ ایک اختلافی بات ہے۔ عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔ پھر سوال پیدا ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تو 4 سال تھی جب نبی پاک کا انتقال ہو گیا، لیکن امت کے لوگ اعزازاً انہیں بھی اور اس عمر کے جو دوسرے بچے تھے انہیں بھی صحابیت کے زمرے میں کیا کرتے ہیں؟ شامل کرتے ہیں۔ آپ کی اولاد کسی بیوی سے تھی، کیا ان کی پیدائش موت سے پہلے ہوئی یا بعد میں؟ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ آپ کی جو اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ کے پدر سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، اور مدینے میں آپ کی ایک بیوی ہے ماریہ قبطیہ، اس میں سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آپ نے اپنے دادا کے نام پر ابراہیم رکھا تھا۔ صاحب میں نیاز سے ہر سال آپ کے پروگرام میں شرکت کرتا ہوں۔ ایک سوال عرض ہے کہ حضرت حسین کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا جائز ہے؟ میں نے کچھ اور علماء سے اس بارے میں پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کیا لکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، علیہ السلام کا معنی یہ ہے اس پر سلامتی ہو، اس پر سلام ہو۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت حسین پر سلامتی بھی ہے، حضرت حسین پر سلام بھی ہے، لیکن جو اصطلاح ہے شریعت کی وہ یہ ہے کہ نبی پاک کے ساتھ کہا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور انبیاء کے ساتھ کہا جائے گا علیہ السلام، اور صحابہ کے ساتھ کہا جائے گا رضی اللہ عنہ، اور بزرگان دین کے متعلق کہا جائے گا رحمت اللہ علیہ۔ علیہ السلام کہنے سے کچھ تاثر یوں ابھرتا ہے کہ یہ کوئی الگ قسم کے لوگ ہیں، لہذا اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت حسین کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ یہ کلیم اللہ سیالوی صاحب، ماشاءاللہ میں نے بتا دیا کہ حضرت زین العابدین نے پڑھایا۔ میرے نبی نور ہے کہ بشر ہے، اسی اس چکر جو نہیں نکل، اسی چکر میں رہو گے، نور تھے یا بشر تھے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ مخلوقات میں اشرف المخلوقات نوری ہیں یا بشر؟ تو پھر نبی اشرف المخلوقات میں نہیں ہوں۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟
بشر ہے. میرے نبی کی ذات بشر اور میرے نبی کی صرف نور ہے. میرا ایک کلپ فیس بک پر بندیالوی کہتا ہے بندیالوی پہ چلا ہے. چشتی صاحب کتنے بندوں نے دیکھا؟ 80 لاکھ سے زیادہ. 80 لاکھ آدمیوں نے دیکھا. وہ نور بشر ہے. 80 لاکھ آدمیوں نے اس کلپ کو دیکھا. مجھے گجرانوالہ کے ایک اہل حدیث عالم نے فون کیا اور فون کرنے کے بعد وہ کہنے کہ بندیالوی صاحب میں نے پہلی میری سمجھ آئیے میں نور بشر کی حقیقت کی آپ نے سمجھائی. آپ کی ذات بشر ہے, صرف آپ کی کیا ہے؟ نور ہدایت. حضرت خدیجہ کا جنازہ ظاہر بات ہے نبی پاک نے خود پڑھایا ہو. محرم الحرام کے روزے کی فیس بک پر میڈیا پر عجیب و غریب روایتیں. دیکھیں جی یہ جو روزہ ہے کل 10 محرم کا, اس کے ساتھ ایک روزہ اور بھی ملانا ہے. 2 روزے رکھ کے یہودیوں کی مخالفت کرنا. 1 سال کے جو سابقہ صغیرہ گناہ ہیں اللہ اس روزے کی برکت سے معاف فرما. یہ فضیلتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں. کیا واقعی حضرت حسن اور حضرت حسین نے حضرت معاویہ کی بیعت کی تھی؟ حوالہ درکار. ہم کوئی بات بغیر حوالے کے نہیں کرتے, کیوں ہی نہیں کرتے. حوالہ میں دیتا ہوں لیکن ایک وعدہ اس کی تحقیق کروں, علماء سے پوچھو, بریلوی علماء سے پوچھو, اہل حدیث علماء سے پوچھو. اہل تشیع کے کوئی علماء سے رابطہ ہو تو اہل تشیع کے علماء سے بھی آپ پوچھیں کہ جناب مجھے یہ کتاب چاہیے. ان کے مکتبے میں آپ جائیں ان سے یہ کتاب مانگیں. کتاب کا نام ہے رجال کشی. رجال کشی یہ علامہ کشی کی لکھی. کب کا عالم ہے؟ 3ری صدی کا. کون ہے؟ شین. مزہ نہیں آ گیا. علامہ کشی, کتاب کا نام رجال, صفحہ 101. جو میرے پاس ہے اس کا صفحہ 101. ہو سکتا ہے کوئی اور چھاپا ہو, میرے پاس مصر کا چھاپا ہے. ہو سکتا ہے کوئی چھاپا ایران کا ہو تو اس صفحہ کوئی ہو اور ہو جائے. جو میرے پاس ہے مصر کا, اس کا صفحہ 101. دونوں بھائی دمشق ہے. دمشق کی جامع مسجد میں حضرت معاویہ ممبر پر ہیں. یہ نیچے ہیں. پہلے حضرت حسن نے بیعت کی, پھر حضرت حسین نے بیعت کی. ان کا جو کمانڈر تھا قیس ابن سعد ابن عبادہ, قیس ابن سعد ابن, یہ صحابی ہے. یہ صحابی, یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. یہ وہی قیس ہے جو کابل آیا تھا. کابل دین کی دعوت لے کر کہاں پہنچا تھا؟ کابل. اور کابل کے راجے نے جب کہا اسے قتل کر دو تو قیس نے وہاں ایک جملہ کہا. اس نے کہا راجا یہ یاد رکھ, جہاں کسی مجاہد کا خون گرتا ہے وہاں اسلام کا اونٹا ضرور ہے. یہ بہت عظیم آدمی ہے قیس. سعد ابن عبادہ کا یہ بیٹا ہے. حضرت حسن کی فوج کا کمانڈر ہے رضی اللہ تعالیٰ. اس کو کہا گیا قم یا قیس, قیس اٹھو, تم کمانڈر ہو. فباجے معاویہ کے ہاتھ پر کیا کرو؟ بیعت کرو. ہم نے شروع کر. فالتفت قیس الی الحسین. میں نے بڑی مدت پہلے یہ عبارت پڑھی تھی, میں نے اپنی کتاب میں بھی نقل کی, بالکل فٹ عبارت پڑھ. فالتفت قیس الی الحسین. قیس نے دیکھا کس کی طرف؟ حسین کی طرف. کبھی آنکھیں بولتی ہیں, آنکھیں بولتی ہیں. آنکھیں بولی تسی بیعت کر لئیے بڑی من رہن دو, میں فوجی آدمی ہوں, میں فوجی آدمی ہوں, کل تک لڑتا رہا ہوں. آنکھوں آنکھوں میں بات کی. فقال الحسین
جلن سی پیدا ہوتی ہے، اور جلن بھی اس لیے کہ وہ صحابی ہے، ورنہ میری کوئی رشتہ داری ہے اسے. میں نے تو حضرت معاویہ کا مقدمہ لڑا، میں سرگودا سے ضلع وطن ہو گیا تھا، ضلع بدر ہو گیا تھا، مجھے یہاں سے نکال دیا گیا تھا معاویہ کا مقدمہ لڑنے. تو میں حضرت معاویہ کے دامن پہ اڑنے والے چیزوں کو صاف کرنے کا میں نے ذمہ اٹھایا. مجھے یقین ہے کہ میں نے معاویہ کا مقدمہ لڑا ہے، قیامت کے دن حضرت معاویہ مجھے ضرور گلے لگائیں گے. میں نے ان کا مقدمہ لڑا ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس نے 40 سال حکومت کی. قم یا قیس، حضرت حسین نے کہا قیس اٹھو، فبایع معاویہ کی بیعت کرو، فإنہ امامی. کاش آپ اپنی سمجھتے ہوتے، فإنہ امامی، یہ میرا امام ہے، یہ میرا امام ہے. آگے ریال کشی نے ایک ڈنڈی ماری، بریکٹ میں لکھا یعنی حسن، یہ میرا امام ہے یعنی حسن، یعنی حسن میرا امام. میں نے کہا ڈنڈی تو ماری ہے نا، میں بھی ڈنڈا پھیرا لگا. تم ڈنڈی ماری ہے، میں ڈنڈا پھیرنے لگا. چل، یہاں امامی سے مراد حسن ہے یعنی حسن. علی کہتے ہیں حسین نے کہا کیس اٹھو، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، جس کو میرے امام نے اپنا امام مانا ہے میں نے بھی اسے امام مانا ہے، میں نے بھی اسے امام. جب خطیب جوش میں ہوتا ہے تو کئی لوگ جوش دیکھ کے بھی سوال لگے. میں جوش سے ہٹ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں آپ سبحان اللہ کہتے ہیں نہیں. میں بالکل جوش سے ہٹ جاتا ہوں، بالکل بڑے نرم لہجے میں بات کروں گا، آپ کی سبحان اللہ کہ بتائے گی، پسند آئی بات. بندے عالمی کہتا ہے وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کا مقتدی حسین. وہ امام کتنا اونچا ہوگا. میں نے کہا تیرے نزدیک تو امام غلطی نہیں کرتے، تیرے نزدیک تو امام معصوم عن الخطا والنسیان ہوتے ہیں، اماموں سے غلطی نہیں ہوتی، خطا نہیں ہوتی، بھول چوک نہیں ہوتی. تیرا تو یہ مسلک ہے. تیرے ایک امام نے نہیں، دو اماموں نے معاویہ کو اپنا امام مانا ہے، تو نہیں مانتا. حسن و حسین کے امام کو گالیاں نکالتے ہو، جن کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی انہیں گالیاں نکالتے ہو. آپ کو اب حوالہ مل گیا. یہ ایک بندے نے پرچیاں لکھی ہیں، یہ سب ہو گیا. حضرت حسین کی سواری گھوڑا تھا یا اونٹنی تھی. تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین نے اونٹنی پر یہ سفر کیا. تمام کتابوں نے یہ لکھا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. یار یہ میں اس میں سے جو آسان سی ہیں ان کا میں صرف جواب دوں گا، ورنہ آپ نے بہت لمبی چوڑی باتیں لکھی. قسطنطنیہ کس کی قیادت میں فتح وضاحت سے دیکھیں. وہ جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ بخاری میں 6 جگہوں پہ ہے. امام بخاری یہ حدیث کتنی جگہوں پہ لائے ہیں؟ اول جیش من امتی، کیسے یغزون مدینہ کیسا مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر کیسر کے شہر یعنی قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوگا، مغفور لہم.
نقشہ بچھایا. ان کے کیا ہیں؟ اب رہ گئی یہ بات کہ یہ لشکر جس نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا یہ کس کی قیادت میں گیا؟ آپ کس کتاب کا حوالہ دینا چاہیں آپ دیں، میں بخاری کا حوالہ پیش کرتا ہوں. بخاری میں وعلیہ یزید بن معاویہ، اس لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟